السلام علیکم دوستو، آج ہم لوگ بات کریں گے کہ ہمیں کیسا گھسا پٹا اسلام بتایا جا رہا ہے اور ہمیں کیسا مظلوم مسلمان بنا دیا گیا، اور دراصل یہ اسلام ہے کیسا اور ہمیں کیسا مسلمان ہونا چاہیے۔ یہ ویڈیو بنانے کا خاص مقصد قوم کی عورتوں میں یہ چیز ڈالا ہے کہ وہ اپنے گھر کے مردوں کو اسلام کے لیے تیار کیسے کریں، کیونکہ آئی تھنک آج مسلمان مرد کو تو کہا جا رہا ہے کہ دلیر بنو، لیکن اس کی تربیت کرنے والی، اس کی بیس بنانے والی ماں کو، بہن کو، بیوی کو یہ بات نہیں بتائی جا رہی کہ وہ دراصل انہیں تیار کیسے کریں، انہیں اسلام کے لیے کیسے تیار کریں۔ تو اس کے لیے ہمیں سہارا لینا پڑے گا اسلام کے تاریخی واقعات سے، کیونکہ ہم تک دین پہنچا ہے رسول اللہ کے ذریعے، اور اس پر حقیقی طور پر عمل کرنے والے تھے اہل بیت اور صحابہ کرام۔ تو ہمیں ان کی ہی زندگیوں سے واقعات اٹھانے پڑیں گے جس سے ہمیں اس چیز کا اندازہ ہو۔ تو ہم جیسے بات کر لیتے ہیں غزوہ بدر پر۔ غزوہ بدر کے بارے میں ہمیں یہ تو بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان تعداد میں 313 تھے، 2 گھوڑے تھے، 8 تلواریں تھیں، 70 اونٹ تھے، 11 نیزے تھے، مسلمان بدحالی کا شکار تھے اور کھانے کو کھجوریں تک نہ تھی، لیکن حملہ ہم نے کیا تھا، حملہ تو ہم نے کیا تھا۔ تو یہ چیز ہم سے کیوں چھپائی جا رہی ہے؟ یہ چیز چھپانے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ مسلمانوں کو بزدل بنایا جائے اور اسلام برسر اقتدار نہ آ جائے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر میں جنگ شروع ہونے سے پہلے سوچ رہے تھے کہ جنگ شروع کریں یا نہ کریں، تو لاکھوں سلام ہو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بدر کا پوچھ رہے ہیں، اگر آپ حکم کریں تو ہم کیسو کسرا سے جا لڑیں۔ آج ہمیں ایسے جذبے کی ضرورت ہے۔ تو جب غزوہ میں حضرت سعد کو تیر لگا تو دشمن کے سپاہی نے طنز کیا کہ تم محمد عربی کے ساتھ ہمارے ساتھ جنگ کرنے آئے تھے۔ اس پر رسول اللہ نے اس کے لیے بد دعا کی، اس سپاہی کے لیے بد دعا کی کہ جا تیرا یہ چہرہ جہنم کی آگ میں جلے۔ اب رسول اللہ نے حضرت سعد بن معاذ کا ہاتھ بلند کیا اور ان کا خون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر گر رہا تھا۔ تو اس سے ہمیں یہ چیز بھی سیکھنے کو مل رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ وفا کرنے والوں کو کس قدر عزیز رکھتے ہیں اور ان کی کس طرح مدد کرتے ہیں۔ تو اب جب حضرت سعد کی شہادت کی خبر ملی تو صحابہ نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر تیزی سے ان کے گھر کی طرف جا رہے تھے کہ ہماری چادریں اڑ رہی تھی، ہمارے تسمے ٹوٹنے کو تھے۔ تو ہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا گھر تو بالکل قریب میں ہے، تو اس قدر تیزی کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے تیزی سے جا رہا ہوں کہ کہیں میرے پہنچنے سے پہلے سعد کی روح کو فرشتے آسمانوں میں غسل کے لیے نہ لے جائیں۔ تو اب جب ان کے گھر پہنچ چکے تو صحابہ نے دیکھا کہ رسول اللہ حضرت سعد کی چارپائی کی طرف جانے کے لیے بہت سنبھل کر قدم رکھ رہے تھے۔ تو صحابہ نے دریافت کی کہ نبی کریم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا گھر تو بالکل خالی تھا، تو سنبھل کر قدم رکھنے کی وجہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان کا گھر فرشتوں سے اس قدر بھرا پڑا تھا کہ وہاں قدم رکھنے کی جگہ تک نہ تھی۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے یہ چیز دیکھنے کو مل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے حبیب کے ساتھ وفا کرنے والے کو کس قدر عزیز رکھتے ہیں۔ اقبال یوں ہی تو نہیں کہہ گئے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو آج ہمیں یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کوئی مظلوم دین نہیں ہے، نہ ہی وہ ہمیں مظلومیت کا درس دے رہا ہے، بلکہ ہمیں تو یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر صحابہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اسلام کے دفاع کے لیے نکل پڑے تھے۔
اور جب وہ اسلام کے لیے دفاع کے لیے نکلے، انہوں نے پہل کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے نازل کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں اشارے کر کر کے کہہ رہے تھے کہ لو میکائیل گھوڑا پکڑ کے آ گئے، لو جبرائیل آ گئے، لو اسرافیل آ گئے۔ تو یہ چیز دیکھنے کو مل رہی ہے کہ جب ہم اسلام کے دفاع کے لیے پہل کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے مدد یقینی ہے۔ تو قوم کی عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کے مردوں کو اسی طرح تیار کریں کہ جب بھی بات اسلام کے دفاع پر اور ناموس رسالت کی حفاظت پر، اس کے پہرے پر آئے، تو وہ مرد اپنے جان کی پرواہ کیے بغیر ظالم کے آگے ڈٹ جائے۔ بس یہی ایک حل ہے جس کے ذریعے ہم اسلام کو زوال سے نکال سکتے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔